کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلفاء، ان کی یہ عظمت ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ الفاظ بولتا ہے، جملے بولتا ہے، لیکن ان کے معنوں پر غور نہیں کرتا۔ خلیفہ کی عظمت کس سے ہوتی ہے کہ وہ کس ہستی کا خلیفہ ہے۔ تو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ کے سارے نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں کے قائد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ خود اپنا فرمان ہے، انا قائد المرسلین ولا فخر وانا سید النبیین ولا فخر۔ مجھے اس بات پہ فخر نہیں کہ میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، یہ حقیقت ہے، میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا لا فخرہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بات یعنی میں نبیوں کا سردار ہوں، یہ بات نہیں کہ یہ لائق فخر بات نہیں، بات لائق فخر ہے، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اور ہمارے استاد گرامی حضرت شیخ المحدثین حضرت قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا فخرہ سے حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، اس میں میں فخر نہیں کرتا، ہاں نبی فخر کرتے ہیں کہ حضور ہمارے سردار ہیں۔ جہاں کوئی بات ایمان کی پسند آئے تو اس پہ اگر آپ تھوڑا یعنی کوئی پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے مراد میری یہی ہے کہ کم از کم اگر آپ سبحان اللہ نہ کہہ سکے چہرے سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، اس سے ذرا سہولت ہو جاتی بات۔ مطلب بہت ہی ایسے جو مطلب بڑے پختہ چہرے جو ہوتے ہیں دیکھ کے بندہ بڑا گھبرا جاتا ہے۔ تو بات چونکہ محبوب کی ہو رہی ہے، محبوب کی بات ہو تو انسان کے دل میں خوشی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہوگا، وہ اعزاز سرکار کے ذکر کا ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں سارے نبیوں کا سردار ہوں اور میں سارے اللہ کے رسولوں کا قائد ہوں۔ ہر بات میں ایک بات نکلتی ہے، اگر اس طرح ہم ہر بات میں کوئی نئی بات کر کے تقریر شروع کریں گے تو کبھی اتنے معین وقت میں مضمون مکمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں لوگ اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں، اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں باقاعدہ۔ ایک بڑے شیخ الحدیث ہیں، اپنے جماعت کے شیخ الحدیث ہیں، وہ کہا جناب آپ نے حدیث نہیں پڑھی تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے کسی نبی پر فضیلت نہیں دو، مجھے یونس پر بھی فضیلت نہیں دو علیہ السلام پر۔ تو صحیح حدیث ہے، آپ لوگ کیسے حضور کو سب سے افضل کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ کٹ اچتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں ہمیشہ یہ حدیث صحیح ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، لیکن اس کا مطلب تمام محدثین نے لکھا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے حضور فرماتے ہیں جس کو میری فضیلت کی وجہ معلوم نہ ہو وہ فضیلت نہ دے مجھے، جس وجہ سے مجھے فضیلت ہے اس وجہ کو وہ جانے اور اس وجہ کو بیان کرے، اس دلیل کو بیان کرے۔ یعنی اس میں حضور باقی جو انبیاء کرام ہیں سابقین ان کی عظمت ظاہر فرما رہے ہیں کہ اس طرح کوئی آدمی بے علمی میں بات نہ کرے۔ کیوں کہ اگر اس طرح حضور کو فضیلت دینا جائز نہ ہو دیگر انبیاء پر تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جب اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے رسول اکرام کے درجات میں فرق رکھا ہے، کچھ وہ ہے جنہیں دیدار نصیب ہوا اور کو کلام نصیب ہوا، اور کچھ وہ ہے کہ کلام سے بھی بڑھ کے رتبہ ہم نے انہیں عطا فرما دیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو حضور سب نبیوں کے سردار ہیں، حضور سارے رسولوں کے قائد ہیں، حضور خلاصہ کائنات ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ کہہ دیجیے اس پیار سے سبحان اللہ۔ جی ہاں، اللہ کے محبوب ہیں، حضور روح کائنات ہیں، حضور جان کائنات ہیں، اور حضور کو حضرت ابن عربی جیسے محققین نے علت العلل اور حقیقت الحقائق کہا ہے۔ اصل الاصول، علت العلل، سبب الاسباب۔ گرامی قدر حضرات، حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بعد
پوری کائنات میں، چونکہ اللہ تو خالق ہے، واجب الوجود ہے، ممکن الوجود میں حضور کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ ممکن الوجود میں حضور ہے، حضور ہی حضور ہے، واجب الوجود ذات باری تعالیٰ ہے، ممکن الوجود عالم امکان میں مصطفیٰ کا ثانی کوئی نہیں۔ اور اس میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور واجب الوجود نہیں، ممکن الوجود ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ کہہ دے کہ حضور ممکن الوجود ہے، تو جس بارے میں لوگوں کو شرک کا وہم رہتا ہے اور یا تجزی کرتے ہیں کہ ہم حضور کو اللہ کے نور کا جز سمجھتے ہیں، وہ خامخواہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ ورنہ واضح فرق ہم نے کر دیا کہ اللہ واجب الوجود ہے، حضور ممکن الوجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم حضور کی مثل جمیع صفات میں تو محال مانتے ہیں کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کی بشری صفات میں بھی کوئی مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بے مثل ہیں اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی، ممکن الوجود کے اندر عالم امکان میں مصطفیٰ کی مثل کوئی نہیں۔ پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور اس میں نے لفظ بولا کہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جمیع صفات میں کوئی نبی کریم علیہ السلام کا ثانی ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور اس پر ہمارے امام شہید جنگی آزادی علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امتناع النظیر مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے 101 دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ کہ مصطفیٰ کا ثانی محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ عالم امکان میں کوئی دوسرا محمد کی طرح کا ہو، بلکہ محمد رسول اللہ کا ثانی کیا ہوگا؟ علامہ خیر آبادی نے قلم توڑ دیا، فرمایا رب نے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جناب محمد رسول اللہ کو ایسا بنایا کہ اب رب تعالیٰ جل شانہ دوسرا محمد پیدا نہیں فرما سکتا۔ اچھا، اس پر لوگوں کو وہاں ہوگا، ہاں اتنی بڑی بات کر دیا آپ نے کہ اللہ نہیں پیدا کر سکتا، یہ کیا کہا آپ؟ ہاں بہت سے کام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ دوسرا اللہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ بولو، اپنے جیسا دوسرا نہیں بناتا بذات اصل کے اعتبار سے، اور حضور علیہ السلام جیسا دوسرا نہیں بناتا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ بذات محال ہے کہ حضور کا جیسا دوسرا ہو، لیکن حضور کی کچھ صفات رب نے ایسا پیدا کی ہے کہ دین کا پورا ڈھانچہ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر دوسرا محمد پیدا کیا جائے۔ یعنی اگر اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر غور فرمائیں کہ بذات محال نہ ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دین محمد رسول اللہ کو وہ حیثیت عطا فرما چکا ہے اور اعلان فرما چکا ہے کہ سارا دین گر جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے اگر دوسرا محمد پیدا ہو۔ یہ وضاحت بھی میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے۔ گرامی قدر حضرات، محمد رسول اللہ بے مثل ہے، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور اپنی ذات و صفات میں بے مثل ہیں، لیکن ممکن الوجود ہیں، اس لیے جس کا ذہن فوراً ادھر جاتا ہے لے جائے اپنا ذہن کے لیے تو اللہ کے بارے میں ان کے سامنے کہہ رہے ہیں اس کو کوئی بیماری ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، وہ اپنا علاج کرائے۔ اس لیے کہ جس حیثیت میں بات ہو رہی ہو، اذا رفع الحیثیت و باطل القضیہ، حیثیت کی قید نہ رہے تو قضیہ سارا باطل ہو جاتا ہے۔ گفتگو کرنے مطلب کیا ہے؟ پھر ہم جس حیثیت سے بات کر رہے ہیں اس حیثیت سے ہی تعریف کر رہے ہیں، حضور کو خدا کا مقابل نہیں کہہ رہے، حضور کو خدا کا حبیب کہہ رہے ہیں، اللہ کا محبوب کہہ رہے ہیں، حضور کا کوئی مثل نہیں۔ اور جان لو کہ جناب محمد رسول اللہ کائنات میں ہر حسن کا مرکز ہے، ہر خوبی کا محور ہے، وہ خوبی ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ میں نہ پائی جاتی۔ گرامی قدر حضرات، حضور بے مثل ہیں، حضور خلاصہ کائنات ہیں، حضور روح کائنات ہیں، حضور جان کائنات ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سب محبوبوں کے، اللہ کے سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے سارے رسولوں کے قائد ہیں، اور عروج کی انتہا معراج انسانیت جس ہستی کو رب نے بنایا وہ ہمارے آقا
محمد رسول اللہ.